अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई की अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी एक नया रुख इख्तियार करने के बाद उन मतजाद ऐलानात का रूप धार चुकी है जो कि पार्टी मामलात के हवाले से काफ़ी कुछ बता रहे हैं। 90 रोज़ में इंतखाबात की आइनी और पार्लिमानी रिवायत तो पाकिस्तान में मौजूद रही है, इसके बारे में तो हमने सुना है, मगर मुल्की तारीख में पहली बार 90 रोज़ की एहतजाजी मुहिम को किसी सरप्राइज़ की तरह गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, जो कि खुद पार्टी की जो क़यादत है उसके लिए भी एक गैर मुतवक्के पेशरफ्त साबित हुई है। लाहौर में बैठकर गंडापुर साहब ने 90 रोज़ा एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान तो कर दिया, मगर इस दौरान लाहौर और पंजाब की पार्टी इंतज़ामी क़यादत जो है आपस में वो न सिर्फ एक शदीद इख्तलाफात का शिकार दिखाई दिए, बल्कि उसकी जानिब से इस फैसले पर सवाल भी उठा दिया गया, जिसकी एक वाज़े झलक पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा की ट्वीट में दिखाई दे रही है, जो कि लाहौर में होने वाले पीटीआई इवेंट से गैर हाजिर रहीं। आलिया हमज़ा ने यह सवाल किया है कि 5 अगस्त तक एहतजाजी तहरीक को अपनी पीक पर ले जाने के फैसले के मुकाबले में 90 रोज़ की एहतजाजी मुहिम का फैसला कहाँ से आया है, जबकि वो ये सवाल भी कर रही हैं कि क्या किसी की नज़र से इमरान खान की रिहाई का कोई लाहे अमल भी गुजरा है और क्या कोई जानता है कि ये तहरीक कब और कैसे शुरू होगी। आलिया हमज़ा के चुपते सवालात तो अपनी जगह, मगर उनकी लाहौर वाली जो पीटीआई इवेंट से गैर हाज़िरी है वो भी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है। उनको पार्टी इजलास में मदऊ ही नहीं किया गया था या मामला कुछ और था। इसकी एक वजह पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की इस ऑडियो में सुनी जा सकती है, जो कि लीक हुई पार्टी ज़राए के मेरा ख्याल है सोर्सेज से और मीडिया पर आ गई। आपको सुनाते हैं कि शेख साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने। आपको ये बताया गया था कि लोग एतराज करते हैं कि एमएनएज एमपीएज नहीं होते और वर्कर होता है, तो फर्स्ट टाइम एटलीस्ट सिर्फ एमएनएज एमपीएज को ऑन ग्राउंड होना चाहिए। और फिर इस मैसेज के बाद सीसी मीटिंग हुई, जहां आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर चीफ मिनिस्टर को हमने कहा कि वो वापस जाएंगे जीटी रोड से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी मैसेज के लीक होने से, बट आई एम कंपेल्ड नाउ कि इसके सयाक व सबाक अब सबको बताए जाएंगे कि ये क्या हुआ, किसने क्या किया। पीटीआई की 90 रोज़ा एहतजाजी मुहिम का ऐलान सामने आने पर हुकूमत की तरफ से इस फैसले को अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अगले 90 रोज़ में बचाने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है। एहतजाजी तहरीक के दौरानिए और उसके तरीक़ाकार पर पार्टी की अंदर से उठती इख्तलाफी आवाज़ें तो सुनाई दे रही हैं, मगर 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए होने वाली नामजदगियों पर भी पीटीआई के अंदर से सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त पीटीआई सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त में साबिका फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी के नाम की शमूलियत पर बहुत बात हो रही है, बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया वर्कर के थ्रू, क्योंकि ये मिर्ज़ा अफरीदी 2018 में आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए, जिसके बाद उनका दावा है कि उन्होंने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की और बाद में डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हुए थे। आपको याद दिलाते चले कि ये वही मिर्ज़ा अफरीदी हैं कि जिन पर 9 मई वाक़यात के बाद पार्टी छोड़ने और ख़ुद को पीटीआई से लाताल्लुक़ करने का इल्ज़ाम है और जिन्होंने 2 रोज़ कबल लाहौर में अली अमीन गंडापुर और दीगर क़यादत की मेज़बानी अपने रायवेंट फार्म हाउस पर की है। मिर्ज़ा अफरीदी का नाम क्या इमरान खान की मंजूरी से उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हुआ है या उनकी मुशावरत के बगैर ही ऐसा हुआ है, ये बहस इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी है। और 90 रोज़ा एहतजाजी तहरीक ऑक्शन के चैलेंज से अब पीटीआई कैसे निपटने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों पे मुश्किलात जो है वो आई हुई हैं और हम भी आज मज़ीद मुश्किलात डालेंगे, लेकिन 1 बाय 1 करके डालेंगे, आपको अपना दिफा और अपनी वजाहत देने का पूरा मौका देंगे। सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं वहाँ से जहाँ से ये इशू सारा छिड़ा है, और वो है लाहौर का ये इवेंट। ये इवेंट था किस मकसद से? प्लानिंग लाहौर में हुई थी या प्लानिंग केपी में हुई थी और मुनक्किद सिर्फ लाहौर में किया गया? क्या जो लोग इस इवेंट में शामिल होने के लिए केपी से गए थे उनको मालूम था कि किस जगह पर ये इवेंट हो रहा है और मिर्ज़ा अफरीदी साहब होस्ट हैं इस सारे इवेंट के? तो ये लाहौर में इवेंट था क्यों, लाहौर में मुनक्किद करने की वजह क्या थी और इन्वाइटेड कौन था, ये भी बताइए। ये 3 सवालात हैं पहले आपसे। जी, जो लाहौर में इवेंट हुआ, ये मकसद इसका ये था कि लाहौर और पंजाब जहाँ की एक फ़िज़ा कायम रही है, उस फ़िज़ा को तोड़ा जाए। पूरे पाकिस्तान की जो पार्लियामेंटेरियन हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, कौमी असम्बली के, पंजाब के और सिंध के भी, वो सब मिलकर एक यकजहती के इजहार के तौर पर पंजाब जाएँ, पंजाब के अवाम के बीच में से गुज़रें, जीटी रोड पर से जाएँ और एक जगह जाकर अपना एक इजलास मुनक्किद करें। तो ये चीज़ तो हुई और ये पार्लिमानी पार्टियों का इजलास था जो हफ्ते के दिन शाम को हुआ।
اب یہ کہاں منعقد ہونا تھا، یہ بات جمعے کے دن شام دیر سے سامنے آئی کہ ہمیں لاہور شہر میں یہی جگہ دستیاب ہے، کیونکہ پہلے ہم نے جب کوشش کی ہے لاہور میں کہیں اجتماع کرنے کی، کوئی اجلاس کرنے کی، کسی شادی گھر میں، کسی ہال میں، تو وہاں جو مالک ہوا کرتے ہیں ان شادی گھروں کے یا ہالوں کے، ان کو اغوا کیا، مارا پیٹا گیا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ ایک مشکل بات ہے لاہور شہر میں 300-400 لوگوں کا ایک اجلاس کرنا۔ تو یہ ہوا اس حد تک تو یہ بات خوش آئند ہے، اور ایک یہ اچھی حکمت عملی تھی، اس کی تجویز علی امین گنڈا پور صاحب ہی کی جانب سے آئی تھی، وہی خیبر پختونخوا سے اپنے ایم پی اے حضرات کو لائے، پنجاب کے ایم پی اے حضرات اس میں شامل ہوئے، نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی اس میں شامل ہوئے، اور یہ ایک کیولکیڈ آپ کہہ لیجئے، گاڑیوں کی ایک کٹ جو تھا وہ پنجاب میں داخل ہوا، اور پھر بالآخر ایک گھر میں، ایک فارم ہاؤس میں یہ جا کر بیٹھے۔ تو یہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس تھا، اس میں میں بھی شامل نہیں تھا، ہفتے کی رات میں بھی وہاں نہیں گیا۔ یہی کہا گیا تھا کہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوگا، اس میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا ماں سوائے جو پارلیمنٹیرین تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آ گیا تو ظاہر ایک مروت کا تقاضا ہے، ان کو بھیج تو نہیں دینا تھا۔ کچھ لوگ آئے میرا خیال ہے جو پارلیمنٹیرین نہیں تھے، لیکن میں نہیں گیا ہفتے والی شام جو پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس تھا اس میں۔ اگلے دن کا یہ پتا چلا پھر مجھے کہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے انعقاد کے لیے میں نے اپنی حد تک کوشش کی، اتوار کا دن تھا، کہ یہ پریس کانفرنس کہیں اور منعقد ہو جائے۔ ہم نے کوشش کی، انتظار حسین پنجھوتا صاحب جو ہمارے انصاف لائرز فیڈریشن کے کوآرڈینیٹر ہیں، ان سے میں نے کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیے کیا ہم پریس کانفرنس وہاں کر سکتے ہیں، یا کیا یہ پریس کانفرنس ڈسٹرکٹ بار میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ دیگر جو کوئی پرائیویٹ پراپرٹیاں تھیں، املاک تھیں، وہاں بھی نہیں ہوا، لوگوں نے انکار کیا۔ تو چاروں ناچار یہ پریس کانفرنس وہیں کرنا پڑی جہاں یہ ہوئی۔ تو اب اس پریس کانفرنس کے حوالے سے پھر کسی کو مدعو نہیں کیا گیا، یہ صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو تھی پنجاب آنے پر صحافیوں کے ساتھ۔ مجھے جب یہ علم ہوا کہ یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جیسا میں نے عرض کیا، پہلے تو میں نے کوشش کی کہ اس کی جو جگہ ہے، جو وینیو ہے، وہ تبدیل ہو جائے، لیکن جب وہ نہیں ہو سکی تو پھر میں خود گیا، مجھے کسی نے نہیں بلایا، کوئی یہاں دعوت نامہ نہیں تھا کہ آپ آئیے۔ یہ تو ایک وزیر اعلیٰ نے گفتگو کرنی تھی چند منٹ، ہم وہاں گئے کہ پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، تو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اکیلے بیٹھ کر وہاں گفتگو کریں۔ ہمارے جو پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں بچر صاحب، وہ گئے، ہمارے لاہور سے ایم این اے لطیف کھوسا صاحب وہ وہاں موجود تھے، اور اسی طرح میں جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ تو یہ کوئی باضابطہ کوئی اجلاس تو تھا نہیں کہ اس کے لیے کسی کو دعوت دینی ہے، نہ مجھے دعوت تھی، میں تو پوچھتا پہنچا کہ گھر کہاں پہ ہے، لوگوں سے کسی نے لوکیشن پن بھیج دی تو میں چلا گیا۔ تو اتنی سی بات تھی، یہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کو ہم کہیں کہ کوئی بڑا یہ ہائی لیول کا کوئی باضابطہ کوئی اجلاس تھا اتوار والے دن جس کے لیے دعوت نامے بھیجے گئے اور کسی ایک کو دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا۔ اس دن اس پریس کانفرنس میں گن کر ہم 4 لوگ موجود تھے۔ گفتگو علی امین صاحب نے کی، میں نے اور بچر صاحب نے بعد میں ایک منٹ اضافی بات کی۔ اگر یہ 35 منٹ کا اگر یہ ایونٹ تھا تو اس میں 30-32 منٹ علی امین صاحب کی گفتگو تھی، ہماری 1-1.5 منٹ کی گفتگو تھی رسمی نوعیت کی۔ تو یہ تمام حقیقت ہے۔ اس کو ایک عجیب و غریب رنگ دے دیا گیا کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا ہائی لیول کوئی ایونٹ تھا جس میں کوئی خصوصی دعوت نامے جاری ہونے تھے۔ وہ 2-4 فیکٹرز ایکچولی سلمان صاحب ساتھ جڑ گئے نا بیسیکلی، جب پنجاب میں ایونٹ ہوا، اور ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے تھے کہ پنجاب میں بڑی گرفتاریاں اور بڑا ایک فسطائیت کا آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑا۔ اس مرتبہ کوئی گرفتاریاں یا اس طرح سے نہیں ہوئی ہیں، ویسے اس پہ خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو آرام سے ذرا کچھ موقع مل گیا کہ آپ وہ اس لیے نہیں ہوئی۔ دیکھیں میں عرض کروں، نہیں میں عرض کروں، وہ یہ پلان ہی اس طرح کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز کو ہمارا خیال تھا کہ پنجاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور ہمارا خیال درست تھا کہ خیبر پختونخوا کے اگر پروونشل اسمبلی کے ممبران کو پنجاب کی سرزمین پر گرفتار کیا جاتا تو ایک انتہائی برا پیغام خیبر پختونخوا کی جانب جاتا۔ تو یہ ہمارا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ بات درست ثابت ہوئی۔ تو
تو اس لیے اس میں کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، ایک سیاسی حکمت عملی تھی کہ چلتے ہیں لاہور، چلتے ہیں پنجاب کی سرزمین پر ایک ایونٹ منعقد کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بہت سے آئندہ آنے والے ایونٹس کا ایک آپ کہہ لیجئے پیش خیمہ تھا، نہ یہ کوئی آخری ایونٹ تھا، نہ یہ کوئی اس نوعیت کا ایونٹ تھا جس میں کوئی بنیادی کلیدی نوعیت کے فیصلے ہونے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صرف ایک رسمی قسم کی ایک کوشش تھی، ایک کارروائی تھی، اس کو ایک اور رنگ دے دیا گیا کہ پتہ نہیں کیوں کسی کو بلایا نہیں گیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی جو قیادت تھی اس کے بالکل علم میں تھا، جیسا کہ آپ نے وقاص اکرم صاحب کی جو لیکڈ گفتگو سنائی، جو کور کمیٹنگ ہوئی جو کہ بعد میں حرف بحرف لیک ہو گئی، اس میں یہ بالکل بات سب کے سامنے واضح تھی کہ کیا پروگرام ہے۔ تو پھر عالیہ صاحبہ کو سلمان صاحب کیوں اتنی کنفیوژن ہو گئی کہ ان کو ٹویٹ ہی کرنی پڑی اور ایک طرح سے پھٹنا پڑ گیا ان کو؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں میں تو بالکل حیرت زدہ ہوں کہ ایک نان ایشو کو کیسے ایک ایشو بنائے، لیکن کوئی بات نہیں۔ دیکھیں ہمارے لوگ جذباتی ہیں، جذبات میں بہہ جاتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن مجھے اگر دعوت نامہ ملا ہوتا اور ان کو نہ ملا ہوتا تو میں کہتا ہاں بھئی مجھے ملا، مجھ سے کوئی تفریق کی گئی ہے۔ میں تو صرف اس لیے گیا کہ میں لاہور میں موجود تھا اور مجھے لگا کہ یہ ٹھیک بات ہے، جو پارٹی کے عہدیداران ہیں، اگر ایک وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے خیر سگالی کے طور پہ وہاں چلے جانا چاہیے اور اس کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ اس میں اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا، تو میں بن بلائے گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ لیکن آپ صرف پریس کانفرنس میں شامل ہوئے، آپ اس میں رات کے ایونٹ میں عشائیے میں شامل نہیں ہوئے، آپ نہیں گئے ادھر، ہے نا؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے، بالکل نہیں، بالکل یہ کہ وہیں پہ یہ تقریر ہوئی 90 دن والی، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ اور یہ آپ نے ٹھیک کہا اپنے ابتدائیے میں کہ 90 دن کی بات جو ہے یہ علی امین صاحب نے اچانک کر دی، اس میں پارٹی میں کوئی مشاورت پہلے نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک اپنی رائے دے دی۔ لیکن جہاں تک پارٹی کا فیصلہ ہے، جہاں تک عمران خان صاحب کی ہدایت ہے، وہ یہی ہے کہ 5 اگست جو ہے وہ ایک عروج کا لمحہ ہوگا اس تحریک کے حوالے سے، اس سے زیادہ یا اس سے کم کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ کنفیوژن کی جو بات ہو رہی تھی وہ اس لیے بھی ہو گئی لوگوں کو، عالیہ کی میں بات نہیں کر رہی، میں اوور آل سوشل میڈیا پہ ایک فضا بنی ہوئی تھی سینٹ کے ٹکٹس کے حوالے سے، کینڈیڈیٹس جو پی ٹی آئی کے تھے ان کے حوالے سے، پھر مرزا صاحب کی اس میں نام دیکھ کر لوگوں کو اور زیادہ شاید طیش آیا کہ بھئی وہ انہوں نے تو پریس کانفرنس کی تھی اور باقی جن کو پریس کانفرنس کی گئی ہے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے تو ان کو کیوں سینٹ کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ پھر بیچ میں آیا جو کہ میری اپنی اطلاعات کے مطابق کہ یہ لسٹ جو پہلے لیک ہوئی ہے یا میڈیا پر نشر کی گئی ہے یہ خان صاحب تک ابھی پہنچی نہیں ہے فائنل اپروول کے لیے، یہ پرانی لسٹ تھی جتنا میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور جتنی پارٹی کے رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے کہ یہ ابھی خان صاحب کو دکھانی ہے، کیونکہ بہنوں کی ملاقات تو منگل کے دن ہو گئی تھی، اس کے بعد جب یہ لسٹ آئی ہے 2-3 دن بعد تو اس وقت تو خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو ایم آئی رائٹ کہ اس پر ناموں پر سارے ناموں پر خان صاحب سے ابھی ایک فائنل نشست اور اپروول مشاورت ہونی باقی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں، ان میں سے کس کو ہم نے پارٹی کا ٹکٹ دینا ہے، پارٹی کا کینڈیڈیٹ قرار دینا ہے، اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی جو چہمگوئیاں ہیں وہ قبل از وقت ہیں، آج اور 21 تاریخ کے دوران خان صاحب فیصلہ کر دیں گے کہ پارٹی کے جو ممبران ہیں صوبائی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں، انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے، اس کا فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اور اگر مثال کے طور پہ آج 14 تاریخ ہے اور 21 کو یہ انتخابات نے ہونا ہے، اگر خان صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات دوبارہ ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے، مشاورت نہیں ہو پاتی، تو پھر کیا اس لسٹ کو فائنل سمجھا جائے گا یا ورکر، سپورٹر، پبلک کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے کچھ تبدیلیاں اس میں متوقع ہیں؟ دیکھیں میری تو بالکل پھر یہ خواہش ہوگی، اور یہ لسٹ میں آپ دیکھیں ورکر بالکل موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مرزا افریدی صاحبی کا نام ہے، اس میں اور نام ہیں، خرم ذیشان کا نام ہے۔ جی وہ ایکچولی نہیں سلمان صاحب، جو اعتراض ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا نام کیوں ہے، یہ سوال ہے اصل میں۔ دیکھیں بالکل اس پہ مشاورت ہوگی پارٹی کے اندر، اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، اول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے ملاقات نہ ہو، ان سے ملاقات ہونی چاہیے، لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ہم پارٹی کے اندر بالکل اپنی آراء دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک ایسی لسٹ ہو ہمارے امیدواروں کی جو خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اور آپ کا اپنا ذاتی موقف کیا ہے ایز سیکریٹری جنرل آف دا پارٹی، جو پالیسیز دیکھ رہا ہے، جس نے یہ فیصلہ خان صاحب کا بھی دیکھا سنا کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے یا جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑا، اینڈ دا کائنڈ آف پاسٹ ہی کیریز، جس طرح سے رد عمل پبلک کا آیا، اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی نامینیشن ہونی چاہیے؟
Should he be given a chance? دیکھیں میری ذاتی رائے تو یہ ہے اور ہمیشہ ہوگی کہ جہاں مقابلہ کسی دولت مند اور کسی ورکر کا، غریب ورکر کا ہو، تو میں ہمیشہ غریب ورکر کے ساتھ آپ کو کھڑا نظر آؤں گا. تو میری تو رائے بالکل واضح ہے کہ پارٹی کے وہ ارکان جنہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے، ان کو ہم نے عزت دینی ہے. ان کے پاس دولت کے انبار ہوں یا نہ ہوں، یہ پارٹی دولت کی بنیاد پر نہیں قائم ہوئی. اس پارٹی کو جو ووٹ ملتا ہے وہ دولت کی بنیاد پر نہیں ملتا. تو ہم نے بالکل کھڑے ہونا ہے اپنے مخلص سپورٹر کے ساتھ، اپنے مخلص رکن کے ساتھ. پیسے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اچھا اور اب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ورکر اور مالدار شخص میں اگر مقابلہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ورکر کی جو اس کی قربانیاں اس کو ریکگنائز اور ایکنالج کرنا چاہیے. اچھا اب فائنلی یہ بتائیے راجہ صاحب کہ جو 5 اگست کا معاملہ ہے، جو تحریک کا ایک معاملہ ہے، جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ علی امین صاحب نے 90 دن کی جو بات کی ہے وہ ایک غیر رسمی طور پر انہوں نے کر دی اور اس پر پارٹی کے اندر فی الحال کوئی ایز سچ تھورو مشاورت نہیں ہوئی ہے. تو اب ارادے کیا ہیں؟ مطلب پی ٹی آئی اب کرنے کیا لگی ہے؟ اگلا لاہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہے؟ 5 اگست کی تیاری میں بھی کوئی بہت زیادہ دن نہیں باقی، بیچ میں سینٹ کا الیکشن بھی آئے گا، ظاہر ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو تیاریاں اور میٹنگز اور وہ بھی آپ کا ٹائم کنزیوم کریں گے. تسلسل سے ہماری گفتگو بھی ہو رہی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، پورے ملک میں لوگوں کو موبیلائز کرنا، ان کو کہنا کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو. آئین اور قانون کے مطابق ہم کوئی آئین اور قانون سے ماورا کام کرنے نہیں جا رہے، نہ کریں گے. تو اس لیے یہ عمل جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ 5 اگست تک یہ عمل یقیناً اب پر ہوگا. اور اس کے بعد جہاں تک ہمیں جانا پڑا، جتنی دیر بھی لگی وہ ہم دیکھیں گے. ہم مستعد رہیں گے. ہم ایک لمبے تسلسل یا ایک لمبے عمل کا حصہ بننے کو بھی تیار ہیں، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس تاریخ رات کو جلدی چھٹ جانا چاہیے. اچھا اور اسی کے ساتھ پھر ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طریقے کا اس مرتبہ رد عمل آیا، عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو بھی ایک ناراضگی یا ایک کہہ لیں ایک ان کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے، جو بھی ہوا بقول آپ لوگوں کے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ایک ڈسکنیکٹ سا ہے پنجاب کی لیڈرشپ کا، کیا وہ آپس میں ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے؟ کیونکہ تحریک کا چلنا وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کے پی اور پنجاب سنکرنائز نہ ہوں لیڈرشپس. جی ہمیشہ یہ معاملات طے پا جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ایک تھوڑے عرصے کی ایک گفتگو ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اگر کسی کو اس حوالے سے نہ کوئی گمان ہے یا کوئی شکایت ہے کہ دعوت نامہ کیوں نہیں ملا، بلایا کیوں نہیں گیا، تو میں نے عرض کر دیا کہ دعوت نامہ تو کسی کو بھی نہیں ملا. وہ ایک شخص، ایک وزیر اعلیٰ کی گفتگو تھی، ہم لوگ پوچھتے پاچھتے وہاں پہنچ گئے. مجھے کسی نے نہیں بلایا. مجھے لگا کہ مجھے جانا چاہیے، میں نے اون کیا ان کے آنے کو، تو میں چلا گیا. لیکن ان کی گفتگو جو انہوں نے کہا وہ ان کی ذاتی گفتگو ہے، پارٹی کی اس میں صلاح یا فیصلہ شامل نہیں ہے. اچھا اور فائنلی ایک کوئک 3 سٹیٹمنٹس سلمان صاحب آئینی تھی سامنے، اس کے حوالے سے بھی ذرا کلیئرٹی دے دیں کہ سینٹ، یہ سٹیٹمنٹس آپ لوگوں کے ہی لیڈران کی ہیں، سینٹ ٹکٹ مرزا افریدی کو 50 کروڑ پر بیچ کر عمران خان کے کیسز کی فیسیں ادا کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب نے یہ بات کی ہے. پھر عمران خان کے کیسز کی فیسیں فیملی ادا کر رہی ہے، علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں. اور پھر آخری بیان ہے کہ عمران خان کے کیسز ہم مفت کر رہے ہیں، یہ پارٹی وکلا کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب کے کیسز مفت کر رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ فنڈنگ کے حوالے سے بھی اگر تھوڑا سا آپ بتا سکیں. نہیں دیکھیں، یہ جو 2 آپ نے جن سٹیٹمنٹس کا ذکر کیا وہ تو میرے لیے باعث حیرت ہیں کہ ٹکٹ بیچا گیا ہے 50 کروڑ میں. مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو میں اس کی مخالفت کروں گا، بھرپور مخالفت کروں گا. ٹھیک ہے. جہاں تک وکلاء کی فیسوں کا تعلق ہے تو جو پروفیشنل وکلاء ہیں جن کا پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو یقیناً فیسیں دی جا رہی ہیں. سلمان صفدر صاحب ہیں اس میں، ظہیر عباس صاحب ہیں اس میں، عثمان گل صاحب ہیں، تو فیسیں تو ان کو جا رہی ہیں. اب یہ فیسیں کہاں سے آتی ہیں؟ یقیناً یہ پارٹی کے ٹکٹ بیچ کر نہیں آ رہی. اس میں پارٹی کے خیر خواہ ہیں، پارٹی کے چاہنے والے ہیں ملک کے اندر، تو ان کی طرف سے اگر کچھ مدد آتی ہے، ہم نے پارٹی کے جو اراکین ہیں اسمبلیوں کے، ان سے بھی فنڈ ریزنگ کی ہے.
تو میری نظر میں یہ ٹھیک ہے۔ چیزیں ہیں، کچھ خاندان کے اپنے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، میں اس حوالے سے نہیں جانتا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے سلمان اکھن راجہ صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اگلے ایونٹ کے لیے سلمان صاحب آپ کو میں بتا دوں کہ ان کیس اگر آپ لوگ اگلا وینیو ڈھونڈ رہے ہوں اور آپ لوگوں کو نہ ملے تو مرزا آفریدی کے اوپر جو رد عمل آیا، اس کے علاوہ آپ لوگ نیکسٹ ٹائم جو احمد چٹھا صاحب ہیں ان کے والد صاحب کا فارم ہاؤس بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، وہاں پر شادیاں وادیاں بھی ہوتی ہیں، ہال شال وہ لوگ بھی دیتے ہیں، تو آپ لوگ احمد چٹھا صاحب کے اوپر بھی ادھر فارم ہاؤس جا کے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں پارٹی کی کسی گیدرنگ کے لیے، تو رد عمل شاید ورکر کا کم آئے گا اگلی دفعہ۔ میں نے کہا میں آپ کو جاتے جاتے آخری بار جب وہاں ایک ایونٹ، میں عرض کروں، جب آخری بار وہاں ایک ایونٹ ہوا تھا احمد چٹھا صاحب کے ہاں، تو اس پہ حملہ ہوا اس فارم ہاؤس پہ، اور شدید نقصان اس فارم ہاؤس کو پہنچا۔ اچھا، بالکل صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے سلمان اکھن راجہ صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، دو اہم انکشافات سلمان صاحب نے کیے، ایک تو بڑی کلیریفیکیشن دی اور بڑے تحمل اور اطمینان سے سارے واقعے کا لب لباب بیان کیا کہ کیوں لاہور میں ایونٹ ہوا، اس ایونٹ میں کون انوائٹڈ تھا، کس طریقے سے کنفیوژن جو ہے وہ پھیلی، وہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے تھا۔ اور سلمان صاحب نے خود بھی یہ کہا کہ میں بھی اس رات کے عشائیے میں نہیں گیا، پریس کانفرنس میں اس لیے شامل ہوا کہ ایک ہماری پارٹی کا وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ وہ اگر وہاں پر اکیلے بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہا ہو، تو میں صرف اس کی ایک طرح سے اظہار یکجہتی کے لیے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 90 روز کا جو اعلان ہے وہ علی امین صاحب نے از خود طریقے سے ایک دیا ہے غیر رسمی طور پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کس طریقے سے تیاری کرتی ہے اور 5 اگست تک کس طرح سے مومنٹم بلڈ کرتی ہے، اور خان صاحب کا جو انسٹرکشنز ہیں یا جو ان کی ہدایات ہیں کہ پیک پر ہونی چاہیے تحریک، تو 5 اگست تک پیک پر کیسے پہنچاتے ہیں۔ اور اب پروگرام میں ذکر چینی کی قیمتوں کی ڈبل سینچری کا، کہ جس کو روکنے کے تمام حکومتی حربے اور کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ انفارچونیٹلی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے ہو چکی ہے، ڈبل سینچری ہو گئی ہے چینی کی، جبکہ ریٹیل مارکیٹ میں صرف 2 ہفتے قبل چینی کی جو فی کلو قیمت تھی وہ 180 روپے تھی۔ یہ اضافہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب حکومت نے چینی کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے باقاعدہ ٹینڈرز بھی جاری کر دیے گئے۔ اور سابق نگراں وفاقی وزیر اور نواز شریف کے قریبی ساتھی فواد حسن فواد نے چینی درآمد کرنے کے حکومتی فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج جب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بھی چینی کی بڑھتی قیمتوں پر سوال ہوا تو اس کا انہوں نے کوئی واضح خاطر خواہ جواب دینے کے بجائے یہ موقف اپنایا کہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو ماہانہ بنیاد پر ای سی سی خصوصی طور پر فوکس کر رہی ہے، اور اس ایشو کو حل کرنے کے لیے ڈی ریگولیشن فارمولے کو ہر صورت اپنانا ہوگا۔ اب چینی کی قیمتوں میں اضافے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، چینی کی ایکسپورٹ اور اب امپورٹ کے چکر میں کون بڑی دیہڑی لگاتا نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز اسلام آباد کے سینئر اکنامک افیئرز کے رپورٹر ہیں اور نام ہی کافی ہے، ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ثناء اللہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو چینی کی 5 لاکھ ٹن چینی کی پہلے ایکسپورٹ، پھر 5 لاکھ ٹن چینی کی امپورٹ، یہ کس کی دیہڑی لگ رہی ہے، یا ہم بہت نیگیٹو ہیں، بہت ہی پیسمسٹک اپروچ کے ساتھ بھئی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کسی کی دیہڑی لگ رہی ہو، یہ بڑا جینوئن ڈیسیجن تھا، حکومت کو کرنا ہی پڑا مجبوری میں، کیا اس کے پیچھے کے کیا تناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں، یہ تو مجبوری والی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن آپ جو انٹرو پڑھ رہی تھی نا، مجھے 1973 کا اخبار یاد آ گیا، اچھا جس میں لکھا ہوا تھا، جو ہیڈ لائن تھی اس دن کے اخبار کی، کہ چینی کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے، ان کا نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ 73 میں بھی تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں، اور جو آج آپ نے فائنانس منسٹر کی بات بتائی ہے جی، اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے، یہ ابھی کہ فائنانس منسٹر اور اسحاق ڈار جو چینی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹلی، ان دونوں کی بات میں بالکل اختلاف ہے، اور بہت بڑا اختلاف ہے، جو ہمیں تو پتہ ہے، ناظرین کو شاید نہیں پتہ، کیونکہ وہ پرائس فکسیشن پہ جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ڈی ریگولیشن۔ ہاں جی، ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں، اور وہی دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں پروٹیکشنزم جو ہے نا، یہ صرف پاکستان میں، اور یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ویسٹڈ انٹرسٹ میں بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی بھی حکومت رہی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی رہی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی رہی ہے، چاہے آپ کی اب نون لیگ کی حکومت، تمام جماعتوں میں جو شوگر ملز اونر ہیں نا، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، وہ سیاست میں بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں جی، اور وہ بزنس میں بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، یہ میرے خیال میں 2020 کا فروری کی بات ہے، جب شوگر پر اسی قسم کی سچویشن ہوئی تو خان صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی ایف آئی اے کی، اور اس کے ڈائریکٹر کو بھی عہدے سے ہٹایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، باجوہ صاحب تھے کوئی۔ تو اس انکوائری رپورٹ میں 2 باتیں تھیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ کارٹل ہے،
कार्टेल का आप समझ लें, कार्टेल कानूनन जुर्म है। और एक ये पहले ये चीनी की एक्सपोर्ट कराते हैं अपनी मर्जी के फिगर दे के और टेम्परिंग फिगर, टेम्पर्ड फिगर दे के, ये उस रिपोर्ट में लिखा है। और उसके बाद पहले ये एक्सपोर्ट से पैसे बनाते हैं, उसके बाद ये शार्टेज का रोना रो के बाहर से इंपोर्ट करवाते नहीं हैं, नहीं इम्पोर्ट तो ये नहीं कराते, ये चीनी की प्राइस बढ़ाते हैं। बिल्कुल अब आता सही हूँ है, मैं हाँ, जो अभी हाँ। हुआ है। अभी ये हुआ कि जब मई 2024 में या अप्रैल में एक समरी जाती है ईसीसी में कि चीनी की शॉर्टेज हो रही है जी, सॉरी चीनी हमारे पास सरप्लस है, 2 से 5 लाख टन, तो हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। एक हफ्ते बाद नई समरी वही फेडरल सेक्रेटरी देता है कि हमारे पास 14 लाख मेट्रिक टन चीनी सरप्लस है। कहाँ 2 लाख से 5 लाख, कहाँ 14 लाख। और ये पूरा सारा जो निज़ाम है ना, कौन चलाता है? पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन हर डिसीजन मेकिंग में बैठी होती है। वो किस सूरत में बैठी होती है, वो आप बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ लें जिसमें आपको नज़र आएगा कि चीनी के मालिक कौन कौन हैं, वो हमारी पॉलिसियों को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो उस वक्त इजाज़त दी जाती है 7,50,000 मेट्रिक टन की। इस साल मई तक, आप ये सुन लें, मई तक मैं बात कर रहा हूँ, ये मई 2025 तक चीनी एक्सपोर्ट होती है 7,65,000 मेट्रिक टन, और 114 अरब रुपए आए जाते हैं जो मिलर कमाते हैं। और ठीक है, अच्छा। और मज़े की बात कि फेडरल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है कि कौन सी मिल कितना एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है जी। उसके बाद जब ये फैसला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करते हैं कि एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी है, टीवी पे आकर पब्लिकली कहते हैं 1 रुपया भी चीनी की कीमत बढ़ी तो मैं एक्सपोर्ट रोक दूंगा। मई तक नहीं रोकी। और चीनी की कीमत कितनी बढ़ी है पता है उस वक्त से अब तक? 60 रुपये पर केजी। अब इसको ज़रब दें तकरीबन 5 अरब से, 1 रुपया बढ़ता है 5 अरब बेनिफिट होता है, 60 को 5 से ज़रब दें 300 अरब रुपए कमाए हैं चीनी की सिर्फ एक्सपोर्ट में और प्राइस बढ़ाने से। अब आगे आए जी, तो फवाद साहब तो इस पे बड़ा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मिडल मैन को भी वो कर रहे हैं, वो कहते हैं और- हुकूमत का काम है कि कंट्रोल करो प्राइस। जी जी, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती हैं वो तो है नहीं, तो डिप्टी कमिश्नर का काम है, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, वो खैर इतने बड़े हाथ वो लगा नहीं सकते क्योंकि उनकी तैनाती भी पॉलिटिकल बुनियादों पर होती है या कुछ और तरीके से होती है। डीसी लगना कोई इतना आसान नहीं होता, बहुत से लोग हैं जो फिर रहे होते हैं कतारों में खड़े हुए। तो ये बुनियादी तौर पर पूरा एक गेम है जिसके अंदर लोग बेनिफिट लेते हैं और उसके फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है आपकी सियासत में। और मैं फिर 2022 में जाऊंगा, इमरान खान और जहांगीर तरीन की जो नुक्ता इख्तलाफ था वो शुगर एक्सपोर्ट की और शुगर की प्राइसेस की जो इंक्वायरी थी वहाँ से शुरू हुआ। वो और ये लोग आप अंदाज़ा करें, आप, मैं नाम किसी के नहीं बता रहा, ये हर हुकूमत के साथ इक़्तिदार में होते हैं। एक मिसाल सिर्फ आपको मैं देता हूँ, हारून अख्तर खान की। हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर खान की 3 शुगर मिलों को तो मैं जानता हूँ। 3 शुगर मिलें हैं, तांदिया वाला शुगर मिल है और एक DI खान में शुगर मिल है, और वो इस वक्त कैबिनेट में है और इंडस्ट्री के वजीर हैं जो शुगर को देखते हैं। वजीर आजम तो साहब की अपनी रमजान शुगर मिल, नहीं सिर्फ एक नहीं है जी, हाँ नहीं मैं वैसे ये एक नहीं है, अल मारूफ है ना मतलब वो कहते हैं जी मेरी नहीं है, मेरे खानदान की है। अब खानदान में ये डिक्लेयर्ड है, ये डिक्लेयर्ड है। जी जी, बाकी तो हमें नहीं पता। 2 शुगर मिल उनकी हैं, अच्छा, इनकी शरीफ फैमिली की। 3 शुगर मिल उनके कजन्स की हैं, अल हसीब वगैरह जो। अच्छा, तो ये बाकी आप खुसरो बख्तियार की हैं, जी जी, RYK और बहुत सारे लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब की हैं। तो इस तरह बहुत सारे आप जहाँ भी देखेंगे ना, अब्बास, वो सरफराज साहब थे, एक मिनिस्टर थे किसी ज़माने में, अब्बास नहीं है उनका, दूसरा नाम है, उनकी शुगर मिल है KP में, वो आपको शायद याद हो, उनका नाम मुझे भूल गया, तो किसी ज़माने में 2 मरतबा वज़ीर रहे हैं वो भी। तो इसी तरह सबकी मिलें हैं और सभी इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग। वो पैसे सेनेट के इंतखाबात में भी यूज़ होते हैं, जिसकी वीडियोस भी आपको पता है आपके सामने आई थी किसी ज़माने में, और बाकी चीज़ों में भी यूज़ होते हैं, और पॉलिसी साजी पे इन्फ्लुएंस होते हैं। और मज़े की बात, जो आज फाइनेंस मिनिस्टर की बातचीत है, तो वो मुझे उन पर तरस आया, वो बेबस नज़र आए, क्योंकि ये तमाम मामलात जो हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में तय होते हैं, वहाँ पे मीटिंग होती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अलाउड नहीं है वहाँ पे जाने की। ECC को बाईपास किया जाता है चीनी की इंपोर्ट के लिए, क्योंकि ECC ये करता है, क्योंकि ECC
ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो चीनी की इंपोर्ट पर किसी किस्म की ड्यूटी रिलीफ नहीं देंगे। 82 रुपये पर केजी जो है टैक्स एग्जम्पशन दी जा रही है चीनी की इंपोर्ट पर। अब 82 अरब को आप 5 लाख मेट्रिक टन से ज़रब दें तो ये 50 अरब रुपए या 45 से 50 अरब रुपए बनते हैं। जो इस मुल्क का जो टीचर और रिसर्चर हैं जिनको 25% रिबेट मिलता था इनकम टैक्स पे, जो चंद अरब रुपए हैं जो वो देने को तैयार नहीं थे, वो चीनी के इंपोर्ट के लिए 50 अरब रुपए देने को सब्सिडी तैयार दे हैं। तो ये कहानी है सारी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सनाउल्लाह खान साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी में सारी कहानी कच्चा चिट्ठा खोल के सनाउल्लाह साहब ने सामने रख दिया कि कैसे कीमतें बढ़ती हैं, कैसे कीमतें घटती हैं, कैसे इंपोर्ट होती है और कैसे एक्सपोर्ट होती है चीनी की। और ये सिलसिला 72-73 से चला आ रहा है। अब देखते हैं आने वाले वक्तों में ये सिलसिला सुनने के बाद तो जिस तरह सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर बेबस थे, वैसे ही आज हम भी बेबस हैं कि पता नहीं अब ये सिलसिला कीमतें मैनिपुलेट करने का और माल बनाने का या एक दूसरे को फैसिलिटेट करने का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जिसको हम कहते हैं, जिसको यहाँ पर कोई नहीं समझने की कोशिश करता, ये सिलसिला रुकेगा कैसे और कहाँ जाकर रुकेगा और आवाम कितना तब तक पिस चुकी होगी, ये अब वक्त ही बताएगा। अब प्रोग्राम में जिक्र मुल्क भर में जारी मानसून सीज़न से होने वाली तबाही और इंसानी जानों के ज़िया का और इस तनाजुर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों के बायस आने वाले सैलाबी रेलों और आसमानी बिजली गिरने के बायस 1 दर्जन से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। मौसमियाती तब्दीली की बात तो हम गाहे बगाहे करते रहते हैं, मगर हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कितनी फ़ाल है और इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये एक अहम सवाल है। और इसी पर गौर करने के लिए हमने दावत दी है उमैर अफजल साहब को, जो कि एक हाइड्रोलॉजिस्ट हैं और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से वाबस्ता एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैम बहुत फॉर शुक्रिया, हैविंग मी। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जो रिसर्च है वो हमें आपको क्या बताती है, इस मौजूदा मानसून स्पेल में कौन से इलाके ऐसे हैं जो कि ज़्यादा मुतासिर होने का जिनका इम्कान है? जी मैम अगर अभी की सूरत हाल की बात की जाए तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है। उस लो प्रेशर अभी मुमकिना तौर पे कल सुबह से यानी कि 15 जुलाई से जो लाहौर और बहावलनगर के बीच के जो अजला हैं जिसमें मुल्तान, ओकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरात, इनमें मैडम बारिशों का जो है ना वो इम्कानात हैं और ये पूरा सिलसिला फिर 15 तारीख से इंटर होके पाकिस्तान में के जो सेंट्रल अजला हैं जितने भी, और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे अजला हैं जिसमें हमारे पास नारोवाल, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी और इस्लामाबाद शामिल हैं, इनमें मूसलाधार बारिशों का मैडम इम्कानात है। और ये जो अभी सिस्टम डेवलप हुआ है ये ज़्यादा सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब को टारगेट करेगा। इसमें बहावलनगर, मुल्तान और जो डीजी खान और राजनपुर के हिल टॉरेंट्स हैं मैडम, ये बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल एलिमेंट है, क्योंकि जब ये बारिशों का सिलसिला वहां तक जाएगा तो वहां पे जो मुख्तलिफ टॉरेंट्स हैं वो भी एक्टिवेट मीडियम से हाई लेवल पे जाने का इम्कान है। ठीक है, अच्छा ये तो आपने हमें बता दिया कि किन इलाकों में सैलाबी रेले और मौसमियाती तब्दीली के तहत बारिशों का सिलसिला और ये इम्कान मौजूद है। अब अगर ज़रा हम बात कर लें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, तो 1 दर्जन हलाकतें तो इसी हफ्ते हो चुकी हैं सैलाबी रेलों और इस सारी सूरत हाल में, तो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर ये कितना बड़ा सवाल है? मैडम डिजास्टर मैनेजमेंट पाकिस्तान में 3 टीयर्स के अंदर काम कर रही है। जो सबसे पहला रिस्पोंडेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, और उसके बाद प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके बाद फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NDMA जो फेडरल लेवल पे है वो कोऑर्डिनेशन का काम भी कर रहा है, अर्ली वार्निंग्स, 6 मंथ्स अर्ली प्रोजेक्शंस भी दे रहा है, 3 मंथ्स सीजनल फोरकास्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, और नियर रियल टाइम जो शॉर्ट टर्म कंफर्मेटरी अलर्ट्स भी होती हैं वो भी पाक डिजास्टर NDMA अलर्ट ऐप के ऊपर वो इशू करता है। और जो भी कोई क्रिटिकल एरिया होता है, चाहे वो फ्लैश फ्लड के लिए हो, अर्बन फ्लडिंग के लिए हो, या वो चाहे किसी लैंडस्लाइड के लिए कोई हॉटस्पॉट एरिया हो, या ग्लोव साइट्स हो जहाँ पे ग्लेशियर लेक्स के फटने का खदशा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके अलर्ट्स जारी करता है और कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है सूबों के दरमियान में।
اور اگر کوئی ان کو فیڈرل لیول پہ کوئی ہیلپ ریکوائرڈ ہو، کوئی ریسورسز کے فارم میں، کوئی ویئر ہاؤسز میں مٹیریلز کی فارم میں، وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو الرٹس کا سارا سلسلہ ہے، دیکھیں الرٹس تو پاکستان میں ہماری شرح خواندگی سے بھی آپ واقف ہیں، پاکستان میں کتنے لوگ ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو ایپ ہے وہ کتنے فونز پہ انسٹال کی گئی ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا ایم شور ہوگا۔ کیا وہ کافی ہے ایپ ہی کے تھرو کمیونیکیٹ کرنا صارف کو کہ بھئی آپ اس جگہ پر نہ جائیے گا، یہاں پر فلڈز آنے کا امکان ہے، یا باقاعدہ طور پہ کوئی میڈیا کیمپین ہونی چاہیے، ٹکرز کی فارم میں انفارمیشن ریلیز ہونی چاہیے ٹیلی ویژنز کو، رپورٹرز کو، سڑکوں پر نیو آن سائنز ہونے چاہیے؟ کچھ اس قسم کی کمیونیکیشن میتھڈز کے اوپر کوئی غور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کمیونیکیشن تو لوگوں تک نہیں پہنچتی، وہ تو ہم انفیکٹو ہے میڈم وہاں یہ پر۔ ایک بہت یہ جی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ این ڈی ایم اے نے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ اینڈرائڈ پلیٹ فارم پہ بھی اور آئی او ایس پلیٹ فارم دونوں پہ اویلیبل رکھی ہے۔ کوئی بھی بندہ اس کو گوگل پلے اسٹور سے یا آئی او ایس کے ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ پبلک سروس میسیجز کی ایک مہم شروع کی ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہے این ڈی ایم اے، اور جو مہم ہوتی ہے اشتہارات کی فارم میں اور پفلٹس کی فارم میں اور ریلیوں کی فارم میں، ڈفرینٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں سیمینارز ورکشاپس کروانے کے حوالے سے، تو یہ ایک ساری کاوش این ڈی ایم اے کے تھرو ہو رہی ہے، اور ملک میں اس کو ہم اور زیادہ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تھریٹ کا پتہ لگے اور وہ سیفلی اپنے آپ کو ایکٹ کر سکیں جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ عمیر افضل صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور این ڈی ایم اے کی جو کوششیں جانوں کو بچانے کی اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ الرٹس کے سسٹم پہ بیسیکلی ہم نے ان سے بات کی، اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، لیکن میں دوبارہ وہی کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں جو عمیر صاحب نے بتائیں وہ ان سے میں بھی واقف نہیں تھی۔ اسکولوں میں، کالجز میں سیمینارز کرانے سے بہت بہتر ہے کہ نیون سائنز ہونے چاہیے، آپ کے موٹر ویز، جی ٹی روڈز پر لگے ہوں، چھوٹے ہوں بے شک، پٹی چل رہی ہو ایک، لیکن اس پہ مسلسل 24 گھنٹے سال کے 365 دن، 365 نیوز کی طرح 365 دن سال کے وہ میسیجز چلتے رہیں کہ کس وقت کہاں پر بارش ہو رہی ہے، کس وقت کہاں پر سیلابی ریلا ہے، سڑکیں بند ہوں گی، اس علاقے میں نہیں جانا۔ یہ ساری انفارمیشن ایپس کے تھرو، دیکھیں واٹس ایپ تو ہے نہیں کہ جو ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوں، یا ٹویٹر یا فیس بک تو ہے نہیں، تو ہمیں اس ایپ کو کہ جس کو لوگ کم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یا میسیج افیکٹولی لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، اس کو ہم نے سڑکوں پر لے کر آنا ہے تاکہ لوگ جتنی آمد و رفت ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی نے دیکھ لینا ہے، اس نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے۔ سو یہ ساری چیز افیکٹو کمیونیکیشن کی یہاں پر ضرورت ہے۔ الرٹس آتے ضرور ہیں لیکن پبلک تک کمیونیکیٹ ہوتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ ہوتے ہیں بہت افیکٹولی۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔